امام حسین کی جب ولادت ہوئی، ام فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی، انہوں نے اٹھایا اور میرے آقا امام حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے پیش کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، امام حسین کو گھٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب گود میں امام حسین کو حضرت ام فضل نے دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنیے وہ کیفیت کیا تھی۔ حسین کو اٹھایا اور منہ اور ماتھا اور رخسار چوم کر اپنی گودی میں لیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور رونے لگے، امام حسین کو دیکھی جا رہے ہیں۔ حضرت ام فضل حضور کی چچی ہے، عرض کی حضور اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ فدا قومی واقعی یا رسول اللہ، قربان ہو جائے آپ کے قدموں پہ۔ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نوازا دیا، یہ تو خوشی کا وقت ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے چچی، آپ کو حسین گود میں نظر آ رہا ہے، مگر مجھے یہ کربلا کی سرزمین پر نظر آ رہا ہے۔ اے ام فضل، اے میری چچی، یہ میرا بچہ، تمہیں اس کی ولادت نظر آ رہی ہے، میں محمد عربی کو اس کی شہادت نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا شہادت نظر آ رہی ہو کیسے؟ فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام اخبرانی، جو ہی آپ نے میری گود میں دیا حسین کو، میرے اس نوازے کو، تو جبریل نے آپ یہ مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ کی اس خوبصورت حسین و جمیل نوازے کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں، آپ کہیں، تو پھر وہ مٹی بھی میں آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے وہ مٹی منگوائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی حضرت ام فضل سے فرمایا، یہ ہے وہ مٹی جس مقام پر کرب و بلا کی جس ریت پر، جس جگہ پر حسین یہ نوازا میرا شہید ہوگا، تو فرمایا اسی مقام کی جبریل نے یہ دیکھ کے مٹی لا کر۔ اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ام سلمہ، اپنی زوجہ ام المومنین سے فرمایا یہ لو مٹی شیشی میں بند کر کے دی، فرمایا جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت کی خبریں ان کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئی، انہوں نے شہید ہونا تھا، جبریل نے یہ خبر دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی، انہوں نے تو شہید ہونا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی چچی عرض کرتے، حضور یہ کون بدبخت شہید کرے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اس نواسے کو کوئی یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، کلمہ پڑھنے والے کرب و بلا کے صحرا میں شہید کر دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت ام فضل بھی رونے لگی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے غلاموں، حجر اسود پتھر ہے، یہ کہاں ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود کا پتھر، جسے آپ پوچھ سکتے ہیں، بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی میں۔ یہ حجر اسود کا پتھر اگر کوئی بدبخت چھری یا تلوار سے یا کلہاڑی سے یا پھر چاقو سے کاٹے، اس کے ٹکڑے کر دے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس شخص کے ساتھ کیا آپ کا رویہ ہوگا؟ آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ حجر اسود کو اس نے کاٹا ہے، وہ کہیں گے بھائی حجر اسود سے تیری نسبت کیا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے ایک بار رسول اللہ کے نام مبارک لگے تھے، جس حجر اسود کو رسول اللہ نے ایک بار چوما، اس کو اگر کوئی چھری سے، کلہاڑی سے، تلوار سے، چاقو سے کاٹے تو ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جس کو چوما ہے اور یہ اس پتھر کو کاٹ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ تو اس پتھر کو بھی کاٹے تو ہماری غیرت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولیے، جواب دیجیے، حجر اسود کو تو ایک بار رسول اللہ نے چوما تھا، میرے آقا حسین کو ایک بار نہیں، بار بار رسول اللہ نے چوما تھا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے رخسار کو بار بار چوما، ماتھے کو بار بار چوما، کبھی گلے کو چومتے ہیں، کبھی حسین کے حضور ہاتھ چومتے ہیں، کبھی حسین کی حضور آنکھیں چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گلا چومتے ہیں۔ ارے لوگ تو کہتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر حسین کا گلا کٹ گیا ہے، لیکن یہ فقیر کہتا ہے گلا نہیں، ہو سکا ہے مصطفیٰ کٹ
کٹ گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو حجر اسود کو ایک بار چوما تھا اس کو بھی کاٹے تو ہم اس کو کاٹ دیں گے. وہ حسین جس کو رسول اللہ نے بار بار چوما تھا، کلمہ پڑھنے والے بدبختوں نے اس رسول کے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر کاٹ دیا.